جی بالکل، تو یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، آپ نے اچھا کیا یاد دلایا. ہاں، کیونکہ جاتے جاتے ہمیں لگا کہ یہ تبرک کے طور پر ایک چیز اور مل جائے. بالکل. تو رمضان اور دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر رکھا ہے. اور دعا خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پہ لوگ ایسے چل پڑا کہ دعا نہیں مانگتے ہیں، اور نماز پڑھ کر عام طور پر اٹھ کر جانے کا نظام بنایا ہوا ہے. حالانکہ اس کو اپنی جو بھی حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو خدا سے مانگے. بالکل بالکل. اور یہ جو سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے، اس کے اندر یہ بات آئی، آیت نمبر 185 ہے غالباً. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں قریب ہوں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، قریب ہی نہیں ہوں بلکہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ بھی ایمان رکھے پختہ. گویا کہ یہ ون وے نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ اپنی معافیاں لے کر ہمارے پیچھے پھرے اور ہم نے یہ نظام بنا رکھا ہو کہ ہم اللہ کی بغاوت پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوں. تو اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے، اگر تمہیں اللہ کے ساتھ بات کرنی ہے یا اللہ سے دعا مانگنی ہے تو فرمایا کہ میں ان کے قریب ہی ہوں. دوسری جگہ فرمایا میں تو ان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. بالکل. اسلام میں ایک چیز ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. کوئی پوپ، کوئی پادری، بالکل. کوئی پیر، کوئی پنڈت، یہ جتنے بھی محاشی جن کے نام پیسے آتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب چاہے بندہ اچھے سے وضو کرے، سجدہ کرے اور اپنے رب کے قریب ہو جائے اور اپنے رب سے دریافت کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضانوں میں خاص طور سے اللہ کی طرف سے انعامات بانٹے جاتے ہیں، اور 2 گھڑیاں ایسی ہیں جس وقت بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطار کا وقت. ان 2 وقتوں میں بھی سحری، ہمارے یہاں سحری کا بھی نظام ہے. دیکھیے ایک انٹرویو میں ہم اتنی بڑی باتیں، اتنی دیر تک باتیں کریں، اس کے باوجود بھی چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. جیسے جیسے آپ لوگ سوال کریں گے باتیں آتی جائیں گی. ابھی یہ سمجھیں کہ دعا کا بھی تعلق رمضان سے جڑا ہوا ہے، لیکن اسی چھٹے رکوع، اسی 6 آیتوں کے اندر آخری آیت جو آ رہی ہے اس کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ مگر اپنے مال کو باطل طریقے سے حکام تک نہ پہنچاؤ. رشوت کو لے کر بات ہو رہی ہے. اور یہ بات بھی بتائی گئی ایک روایت کے مطابق کہ ایک شخص ہے جس کا احرام پراگندہ ہو رہا ہے، گندا میلا ہو گیا، اور کافی دور سے میلوں سفر کر کے وہ آیا ہے اور خانہ کعبے کے پردے پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. پھر کیسے قبول ہو اس کی دعا کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ حرام کی کمائی سے ہیں؟ کیسے قبول ہو اس کی دعا کہ اس کے جسم نے جو توانائی حاصل کی ہے وہ حرام سے ہوئی ہے؟ تو حرام سے بچائیں گے تبھی دعا قبول ہوگی. بالکل صحیح. دعا کی مقبولیت کی شرط یہی ہے کہ حرام کھانے سے، حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے. جیسے آپ رمضان میں حلال چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، روزے کے دوران حلال چیزوں سے بچتے ہیں، ایسے باقی 11 مہینے بھی حرام سے بھی بچا جائے تاکہ ہماری دعاؤں میں جان پیدا ہو. کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس سے محبت بھی حد درجہ کی ہوتی ہے اور اس سے خوف بھی حد درجہ کا ہوتا ہے. یہ پہلا رشتہ ہے اس دنیا کا. میں کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے محبت جس درجے کی، خوف بھی کہیں نہ کہیں اسی درجے کا ضرور ہوتا ہے. رمضان کے اس خاص مبارک مہینے میں دعاؤں پر زور دے، قوم کے لیے، امت کے لیے دعائیں کرے، معاشرے کے لیے دعائیں کرے، اپنے پڑوسی، رشتہ دار، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرے. دعاؤں پر خصوصی طور پر زور دے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو، یہی دعا کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سب کو اس مہینے میں نیک خواہشات اس مہینے میں ان کی پوری ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. اللہ